بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا واقعہ جو افریقہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ایک امام مسجد جو پرہیزگار اور متقی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں بڑے قابل قدر اور معزز تھے۔ یہ گاؤں کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، چند گھر تھے اور ان کو ایک ایسا عالم دین مل گیا تھا جو مدینہ طیبہ سے پڑھ کر آیا ہوا تھا۔ اسی بنا پر وہاں کے لوگ اس کی بہت قدر کرتے تھے۔ حسب توفیق اس کو تحفے تحائف بھی دیتے، اسے نظر و نیاز پیش کرنا باعث برکت سمجھتے اور اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے۔ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اسی امام مسجد کی رائے اہل علاقہ کے لیے حتمی اور فیصلہ کن تصور کی جاتی تھی۔ لیکن ایک دن جب کسی گھر سے بڑی رقم چوری ہوئی اور تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ چوری کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف وہ امام مسجد ہے جسے انہوں نے اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا تھا۔ امام مسجد کا اعتراف اور بعد میں ایک ایسی بات جسے سن کر لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ عبرت انگیز واقعہ کیا تھا اور کس طرح پیش آیا اور اس کا سبق آموز نتیجہ کیا نکلا، یہ سب آپ کو پورا واقعہ سننے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے سوالات، تجاویز اور قیمتی آراء کے ذریعے ہماری رہنمائی کریں اور حوصلہ افزائی کریں، اور دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو گاؤں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام صاحب کی روزانہ کی افطاری ہمیں کروانا چاہیے۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ ہر روز کوئی ایک گھر امام صاحب کی افطاری کروائے گا، جسے سب لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول بھی کر لیا۔ پہلا روزہ تھا، ایک گھر نے افطاری کا اہتمام کیا اور امام صاحب نے افطاری کی اور انہیں دعائیں دے کر رخصت ہو گئے۔ دوسرے روز دوسرے گھر میں اور اسی طرح ہر روز ایک نئے گھر میں امام صاحب کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جاتا۔ ایک روز ان کی دعوت ایک ایسے گھر میں تھی جس میں صرف میاں اور بیوی رہتے تھے۔ امام صاحب ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان کو ایک کمرے میں بٹھا کر افطار کا انتظام کرنے لگے۔ امام صاحب اس کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو اس مرد نے امام صاحب کے ساتھ مل کر افطاری کی۔ امام صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کی دعوت کے مزے لیے اور فارغ ہو کر ان کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ انہوں نے حسب توفیق امام صاحب کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اب کہانی بدلنا شروع ہوئی۔ وہ اس طرح کہ بیوی نے اس کمرے میں جہاں امام صاحب نے افطاری کی تھی وہاں پر کچھ پیسے رکھے تھے، جو افطاری کے بعد اس نے دیکھا تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بیوی نے اپنے میاں سے اس بات کا ذکر کیا تو میاں نے بھی کہا کہ ہاں، پیسے تو تم نے میرے سامنے ہی رکھے تھے۔ تو دونوں نے اس کمرے میں ادھر ادھر کافی دیکھا مگر پیسوں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ امام صاحب کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور آیا بھی نہیں تھا، اس لیے ان کا شک صرف اور صرف امام صاحب پر ہی گیا، بلکہ انہیں یقین ہو گیا کہ امام صاحب نے ہی ان کے وہ پیسے چرائے ہیں۔ ادھر پورا گاؤں امام صاحب کا عقیدت مند تھا۔ میاں بیوی نے سوچا کہ چلو چھوڑو، کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتے، اور وہ دل ہی دل میں امام صاحب سے متنفر ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص اب کبھی مسجد میں آتا تو خلاف معمول امام صاحب کو نظر انداز کر دیتا اور ان سے کھل کر سلام کلام نہ کرتا۔ اس کے دل میں وہ تنگی نہیں جا رہی تھی جو امام صاحب کے اس عمل کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور اگلا رمضان آ گیا۔ گاؤں والوں کی طرف سے وہی دعوت افطار والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور اس شخص کا نمبر بھی آ گیا جو امام صاحب سے پہلے ہی بدظن تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس دعوت افطار کے حق میں نہیں ہوں اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں ایسے کسی شخص کی دعوت کروں جس نے اپنے اوپر نیک نامی کا لبادہ چڑھایا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ پورے علاقے کے خلاف جا کر ہم کیا کریں گے، تم جانے دو اس بات کو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی بڑی مجبوری ہو، اس کو پیسوں کی اشد ضرورت ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہو۔ بیوی میاں کو سمجھاتی رہی اور اسے اس بات پر منانے میں کامیاب ہو گئی کہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح اس دفعہ بھی ہم امام صاحب کی دعوت افطار کریں گے۔ چنانچہ وہ دن آ گیا اور امام صاحب ان کے گھر دعوت افطار پر حاضر ہو گئے۔ اسی کمرے میں امام صاحب کو بٹھایا گیا اور ان کے لیے حسب توفیق دعوت کا اہتمام کیا گیا۔
لیکن اس دفعہ امام صاحب نے محسوس کیا کہ اہل خانہ کا رویہ بدلا ہے اور وہ شخص کھل کر کوئی بات بھی نہیں کرتا اور ہر بات کا مختصر ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے دل کی بات کہنے کا مناسب موقع سمجھتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح سے گھل مل نہیں رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ ہاں، میں نے محسوس تو کیا تھا، لیکن سوچا کہ آپ کسی اپنی ذاتی پریشانی کی وجہ سے ایسا عمل کر رہے ہیں، اس لیے میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسرا، اپنی مصروفیات کے باعث میں بھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا، لیکن آج جب آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو بڑی شدت سے اس بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر رہا ہوں، اور اسی لیے آج آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے آپ کی پریشانی کے پیچھے۔ تو اس شخص نے ہمت کر کے اپنی دل کی بات امام صاحب سے کہنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ امام صاحب، آپ ہمارے گھر پچھلے رمضان میں بھی آئے تھے اور ہم نے اسی کمرے میں آپ کی افطاری کا انتظام کیا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں، مجھے یاد تو ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، ہمارے کمرے میں کچھ پیسے اس جگہ پر رکھے ہوئے تھے جو آپ کے جانے کے بعد وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس دن نہیں آیا تھا، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ پیسے آپ ہی نے اٹھائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے میرے اور میری بیوی کے دل میں آپ کے لیے بدگمانی ہے۔ اہل محلہ کی آپ کے ساتھ عقیدت دیکھ کر ہم نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، اور اگر کرتے بھی تو شاید وہ ہماری بات پر یقین نہ کرتے، کیونکہ آپ کے لیے ان کے دل میں بڑی عقیدت ہے۔ امام صاحب یہ سن کر سکتے میں آ گئے اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اب دونوں میاں بیوی یہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں امام صاحب اب اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ امام صاحب کو سکتے میں دیکھ کر اس شخص نے دوبارہ وضاحتی انداز میں سوال کیا کہ امام صاحب، وہ پیسے آپ ہی نے اٹھائے تھے نا؟ تو امام صاحب نے بھری آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں میاں بیوی سکتے میں آ گئے، اور یہ کیفیت ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہ امام صاحب نے ان کے سامنے پیسے اٹھانے کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ جس پر ان کو چوری کا یقین تھا، اب اس کی اپنی زبان سے اعتراف ہو چکا تھا۔ وہ اسی صدمے کی کیفیت میں تھے کہ امام صاحب نے کہا کہ تم آخر میرے ساتھ اس بات کا ذکر تو کر لیتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی بڑی عزت ہے اس گاؤں میں، اور ہم میاں بیوی نے صبر کر کے اس بات کو اپنے ہی سینے میں دفن کر لیا۔ امام صاحب نے کہا کہ میرے آنسو اور بے چینی اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر چوری کا شک کیا یا الزام لگایا، بلکہ میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ امام صاحب کی اس بات نے ان دونوں کو مزید حیران کر دیا کہ امام صاحب کی پریشانی کی وجہ یہ انکشاف اور اعتراف نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے امام صاحب ہیں جو مان بھی گئے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہیں۔ وہ منتظر تھے یہ سننے کے لیے کہ اب امام صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس دن میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اس کمرے کی وہ کھڑکی اس دن بھی ایسے ہی کھلی ہوئی تھی جیسا کہ آج آپ کے سامنے ابھی کھلی ہوئی، اور وہ سامنے میز پر کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے ہوا اندر کمرے میں داخل ہوئی تو میز پر پڑے پیسے اس ہوا سے کمرے میں بکھرنے لگے۔ میں اٹھا، ان پیسوں کو اکٹھا کیا اور کسی مناسب جگہ کو دیکھنے لگا کہ جہاں ہوا کے زور سے یہ اڑ نہ سکے۔ مجھے سامنے اوپر قرآن مجید نظر آیا تو وہ پیسے میں نے اس میں رکھ دیے اور سوچا کہ جب آپ لوگ قرآن کھولیں گے تو ادھر آپ کو اپنے پیسے بھی نظر آ جائیں گے۔ افطاری کا قلیل وقت اور نماز مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کے لیے اس قلیل وقت میں شاید میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا اور پھر بعد میں بھی یاد نہ رہا۔ اب میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پورے سال میں آپ لوگوں نے شاید قرآن کو ایک دفعہ بھی نہیں کھولا، ورنہ آپ کو آپ کے پیسے ضرور مل جاتے، اور آج میں یا آپ ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے زمین ان دونوں میاں بیوی کے پاؤں کے نیچے سے سرک گئی اور وہ دھڑام کر کے نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ امام صاحب کے آنسو ان دونوں میاں بیوی کو شرمندگی کے سمندر میں غوطے دے رہے تھے اور ان کی زبان کوئی بھی لفظ بولنے سے قاصر تھی۔ امام صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔